السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اہل ایمان کا عظیم دن حجۃ الوداع رمضان المبارک کے ماہ عظیم کا آخری جمعہ ہے۔ اب اس کے بعد اس سال کے ماہ رمضان مبارک میں اور جمعۃ المبارک کا دن نہیں آئے گا، اس لیے اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعۃ المبارک کا دن اپنے 5 اوصاف کی بنا پر تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی۔ اسی میں ایک ساعت ایسی ہے جس میں بندہ کوئی چیز نہیں مانگتا مگر اللہ اسے عطا فرماتا ہے جب تک حرام چیز نہ مانگے، اور اسی دن قیامت ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ اور آسمان اور زمین اور ہوائیں اور پہاڑ ایسے نہیں جو جمعۃ المبارک کے دن سے خوف نہ کرتے ہو، اس خیال سے کہ شاید یہی جمعۃ المبارک قیامت کا دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں آنے میں پیچھے ہیں مگر قیامت کے دن آگے ہوں گے، بجز اس کے کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں اس کی ہدایت فرمائی۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعۃ المبارک کے دن نہانے اور نہلائے اور جلدی آئے اور جلدی کام کرے اور پیدل آئے، سواد نہ ہو اور امام سے قریب بیٹھے اور کان لگا کر سنے اور کوئی بےہودگی نہ کرے تو اسے ہر قدم کے حوض 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا ثواب ملے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جمعۃ المبارک کے دن غسل کرے اور بقدر طاقت صفائی کرے اور اپنے تیل میں سے کچھ لگا لے اور اپنے گھر کی خوشبو مل لے، پھر مسجد میں جائے اور 2 اشخاص کو الگ نہ کرے، پھر وہ نماز پڑھے جو اس کے لیے تقدیر میں لکھی ہے، پھر امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے، تو ایک جمعۃ المبارک سے دوسرے جمعۃ المبارک تک اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی جاندار نہیں جو جمعۃ المبارک کے صبح سے آفتاب طلوع ہونے تک قیامت کا ڈرتے ہوئے منتظر نہ ہو سوائے جن و انس کے، اور اس میں ایک ایسی ساعت ہے جسے کوئی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے نہیں پاتا کہ اللہ سے کچھ مانگے تو رب اسے عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو کوئی مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے حتیٰ کہ اس سے فارغ ہو جائے۔ راوی فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی فرمایا، ہاں بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، لہٰذا اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہے اور رزق دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ دونوں فرماتے ہیں، ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا جبکہ آپ منبر شریف پر جلوہ فروز ہوتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز جمعۃ المبارک چھوڑنے سے باز رہیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا،
پھر وہ فائلوں سے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو البعث زمری رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں اس طرح ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 جمعہ چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعۃ المبارک کے دن یا جمعۃ المبارک کی رات فوت ہوتا ہے تو اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔